ہم وہاں پہ تھے کہ جب وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی سنو، یہ کہتا ہے جو جوزف کے ہے کہ مجھے قانون سے واقفیت نہیں ہے، اور بجرگ وقت اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جو خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت نچلے درجے کے اہلکار ہیں، تو پھر ان سے کیا جھاگ مارنی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر اس کو جو ہے خیال آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، جہاں میں جو ہوں 10 بار خودکشی کرنے کے لائق ہوں، اور پھر کیوں ان لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا کہ میں کہیں خودکشی نہ کر ڈالوں، جب وہ اتنے بڑے مجرم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو مجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ تو بیک وقت البتہ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، مگر اس بار اپنے نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہوئے، کہ خودکشی کرنے کے لیے اس کے پاس کیا محرکات ہو سکتے تھے۔ یہ کہ دونوں جو سپاہی ہیں وہاں بیٹھ کے اس کا ناشتہ کھا گئے تھے، اس وجہ سے میں خودکشی کروں۔ تو کہتے ہیں خودکشی کی یہ جو ہے وجہ اتنی بے بنیاد ہے کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ مثال کے طور پر اگر کر بھی لیا ہوتا تو وجہ کی عدم دستیابی کے لیے وہ اس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ خودکشی کرتا۔ ذرا غور کیجیے، یہ زندگی میں اس کو جو ترغیب ملی بار بار خودکشی کرنے کے لیے، یہ وہ ترغیبات ہیں جو وہ بتا رہا ہے۔ ایک جنسی شخص کو جب ملتی ہے اس طرح کی ترغیبات، تو وہ بتا رہا ہے کہ وجہ کی عدم دستیابی نے اس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ خودکشی کرے، کیونکہ کم از کم کہ وہ اس کا ناشتہ کھا گئے تھے، یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی کہ اس کے اوپر خودکشی کر لی جائے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو اپنے کمرے میں سے اس نے کیا کیا، ایک ننھی منھی الماری تک گیا جہاں اعلیٰ قسم کی شراب پڑی تھی۔ اس نے پھر ناشتے کی جگہ اس کا پہلا جام خالی کیا، کیونکہ ناشتہ تو چٹ کر گئے تھے وہ، اور اپنے آپ کو جرأت مند کرنے کی خاطر کیسے اب اس نے دوسرا جام بھر کے پی لیا کہ ذرا چوڑے ہو کے جائیں گے، اور تیسرا اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر پی لیا کہ شاید اس کی بھی کوئی سخت ضرورت پڑ جائے بعد میں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کو یہ پیدا کرتا ہے، یہ بری بالکل ریئل قسم کی ہوتی ہیں جو دنیا میں آپ لوگوں نے بھی جھیلی ہوئی زندگی میں، اور اس کے اوپر یہ ہنستا ہے اور ہنسانے کی کوشش کرتا ہے اس بیتوکے پن پہ، کیونکہ یہ بیتوکا پن ہم نے نہیں بنایا ہے، اور یہ بس بنتا چلا گیا، یہ سوسائٹی سے بن ہی گیا۔ تو جہاں پر آپ تھے تب ہوا کیا کہ وہاں پر ایک آواز آئی، جوزف سپروائزر تمہیں بلا رہا ہے۔ چلو، وہ کہتا ہے شکر، اب یہ تو ہوا، کم از کم کسی کے ساتھ بات تو کریں گے کہ سپروائزر تو آیا، اب ان دونوں کے ساتھ کیا میں جھک مارتا رہتا۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم کالا کوٹ پہنو۔ اچھا، اس کی ابھی میں کھل کے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کالا کوٹ کیوں پہنانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کالا کوٹ پہنو، سپروائزر کے سامنے جا رہے ہو، اور یہ معاملہ کچھ معمولی نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ٹرائل ہے، یہ مقدمہ ہے، ڈسکس ہوگا، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، کچھ جربر ہوگی، تو تم سپروائزر کے سامنے کیا ایسے اٹھ کے چل پڑو گے کیجولی؟ تو وہ خیر کپڑے پر بدلتا ہے تو اس کی وائٹ سی شرٹ اس نے پہنی، تو کہتے نہیں یہ کالا کوٹ ہوتا، کالا کوٹ۔ تو پھر وہ ایک کوٹ کالا واسکٹ سی وہ اس کے اوپر پہن لیتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے کہ کالا کوٹ کیوں اس نے پہنا، میں بھی اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ اس کو کالا کوٹ پہنا دیتے ہیں۔ خیر، وہ اب جب آتا ہے وہاں پر تیسرے کمرے میں، جس میں وہ ایک دوشیزہ رہتی تھی، مس بسنر جس کا نام تھا، اس کیونکہ صبح وہ چلی جاتی تھی کسی بار میں کام کرتی تھی، تو اب اس کا کمرہ خالی ہے، تو وہاں پر یہ چھوٹی سی ایک عدالت سجا دی ہے ان لوگوں نے۔
वहीं पर उसका जो बेड की साइड टेबल होती है उसको दरमियान में रख लिया और सुपरवाइज़र बैठ गया। तो जैसे ही ये अंदर दाखिल हुआ तो वो सामने बैठा हुआ है और जो टेबल पे पड़ी होती हैं चीज़ें, कैलेंडर वगैरह इस तरह की चीज़ें आगे पीछे उसकी तरतीब लगा रहा है, मोमबत्ती भी थी आगे पीछे उसको हटा रहा है। तो उसे कहता है कि जोसेफ के कहते जी, तो उसे कहता है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुबह के जो वाक़यात हुए हैं तो मुझसे बिल्कुल सड़पड़ा गए। तो वो जवाब देता है यकीनन कि कहता है, जो लहजा ऐसा था जैसे वो शुक्र कर रहा होता है कि किसी किसी शऊर के सामने। तो वो कहता है कि मैं यकीनन परेशान तो हुआ हूँ, मगर मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कहता है अच्छा तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो? सुपरवाइज़र ने कहा और फिर अब देखें टेबल पे क्या क्या करता है। साथ ही उसने मोमबत्ती को मेज़ के दरमियान में रखा और बाकी चीज़ों को उसके इर्द गिर्द दायरे में लगा दिया। मोमबत्ती रोशनी की अलामत है, शऊर की अलामत है, थॉट्स की अलामत है। तो मोमबत्ती को उसने दरमियान में रखा और बाकी चीज़ों को उसके इर्द गिर्द लगा दिया। इसका कोई भी जुमला इस तरह से फालतू नहीं लिखा हुआ कि जैसे नावल को मुकम्मल करना है तो कुछ चीज़ें ठोंस दो। ये कोई फिलर्स नहीं है जैसे हम क्वेश्चन में भर देते हैं। हर चीज़ के माने एक एक जुमले के एक लफ्ज़ के सिंबॉलिक है। तो उसने इन चीज़ों को लगा दिया तो ये भी थोड़ा बुखला गया। फिर जब उसने कहा तो तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो, तो कहता है शायद आप मेरी बात पूरे तौर पर समझ नहीं सके कि इन्हें जल्दी जल्दी वजाहत की। मेरा मतलब है कि उसने इधर उधर कुछ बैठने के लिए जगह देखी तो थी नहीं। तो कहता है कि मैं क्या बैठ सकता हूँ? तो उसका वो तो जवाब नहीं देता। वो कहता है ये मामला आम नहीं है। तो अब उसने फिर जल्दी जल्दी कहा कि कहते हैं मेरा मतलब ये है कि ये तो सच है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मगर जब आपको दुनिया में आए हुए 30 बरस हो चुके हूँ और आपने अपने लिए तमाम रास्ते खुद ही बनाने हूँ जो मैं तनदही से करता रहा हूँ, तब आप परेशानियों के आदी हो जाते हैं और आप इन्हें दिल पे नहीं लेते, ख़ास तौर पर इसे तो नहीं जो आज हुआ है। ख़ास तौर पर इसे क्यों नहीं जो आज हुआ है, वो कहते हैं। फिर वो जवाब देता, कहते हैं मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि मैं सारे मामले को महज मजाक समझ रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा एहतमाम निहायत मुकम्मल और मुफस्सिल लग रहा है। बशमूल आप घर के तमाम मकीनों ने इस स्टेज को सजाने के लिए मतलूब मुशक्क़त में ज़रूर हिस्सा लिया होगा। वो इसको अभी भी ड्रामा समझ रहा है, जो उससे कहीं बढ़कर है, जो एक मजाक हुआ करता है। तो लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ महज मजाक है। बिल्कुल सही सुपरवाइजर ने कहा। साथ ही उसने जायजा लिया कि माचिस में कितनी तीलियां बाकी हैं। माचिस, तीली, समझिएगा सर। और दूसरी चीज कि इन्हें बात जारी रखी, वहां पे मौजूद तमाम लोगों पे नजर दौड़ाई, बल्कि ये भी चाहा कि उन तीन को, कुछ तीन और भी थे जो तस्वीरें लगी हुई थी दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जो वो उसकी जाती थी, वो जो यहाँ पर एक दोशीज़ा रहती थी उसकी जाती थी वो। तो उन तस्वीरों को भी वो हटा रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, कभी कोई नीचे गिर जाती है फिर उसको ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरह से तो ये वो सोचता है कि इनकी तवज्जो भी मैं अपनी जानिब कर लूँ। तो कहता है कि और दूसरी चीज़ उसने वो कहता है कि ये सारा मामला दरअसल इतना अहम भी नहीं है। ये इस हकीकत से आया होता है कि मुझे मुराद इल्ज़ाम तो ठहराया गया है, मगर मैं कलील से ऐसे किसी अक़दाम के बारे में सोच भी नहीं सकता जिसकी वजह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। चलो इसको भी एक तरफ रखो, ठीक है। अहम सवाल यह है कि मुल्ज़िम ठहरा कौन रहा है, कौन सा इदारा है जो ये मामला देख रहा है। क्या आप लोग किसी ममलकत के एहलकार हो, किसी इदारे के एहलकार हो? आप में से किसी ने भी वर्दी नहीं पहन रखी, और सिवाय इसके इस शख्स ने उसको जाके उसकी पकड़ता है कि इस शख्स ने ये वर्दी, ये तो कुछ सफरी लिबास लगता है, ठीक है।
مجھے ان تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب چاہیے، اور مجھے یقین ہے پھر یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یوں خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے کو الوداع کہہ سکیں۔ السلام علیکم۔ سپروائزر نے ماچس کی ڈبیا کو کھٹکھٹایا اور کہا تم ایک بڑی غلطی کر رہے ہو۔ تمہارے معاملے سے متعلق ان حضرات کی اور میری اہمیت انتہائی معمولی۔ در حقیقت ہم تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم کسی مخصوص وردی میں بھی ہو سکتے تھے، اور اس طرح کی وردی جیسے تم چاہتے ہو، اتنی ہی مکمل وردی جیسی تم چاہتے ہو، مگر پھر بھی تمہاری حالت آج سے اس وقت سے بہتر نہیں ہونی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم پہ کس شے کا الزام ہے، اور اگر کوئی الزام ہے بھی تو وہ کیا تمہارے ہی اوپر ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ تم زیر حراست ہو، یہ ایک حقیقت ہے، اور صرف یہی ایک حقیقت ہے جو میں جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ افسر تمہارے ساتھ کوئی گپ شپ کرتے رہے ہوں، چلو اگر ایسا ہوتا بھی رہا ہے تو پھر اس کو ایک گپ شپ ہی سمجھو۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں تھوڑا مشورہ ضرور دوں گا۔ تم بہتر ہے ہمارے بارے میں کم سوچو، اور اس کے بارے میں بھی جو آگے تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ تم صرف اپنی شخصی معاملات کے حوالے سے ذرا زیادہ سوچو، بلکہ تم اس طور اپنا تاثر صرف برا ہی نہیں کر رہے، بلکہ اسے جوشیلے پن سے تباہ بھی کر رہے ہو، اور تمہیں بولنا بھی ذرا کم چاہیے۔ ہم تمہارے رویے سے بھی جو کچھ تمہیں بولنا بھی ذرا کم چاہیے، اور تقریباً تمام وہ باتیں ہیں جو تم نے ہمیں اب تک بتائی ہیں وہ ہم تمہارے رویے سے بھی جان سکتے تھے، حتیٰ کہ اگر تم صرف چند الفاظ سے زیادہ نہ بیان کرتے تو تب بھی ہمیں سب معلوم ہو جاتا، اور وہ جو کچھ تم نے بیان کیا وہ تمہارے حق میں نہیں کیا۔ کہ نے سپروائزر کو گھورا، کہتا ہے کیا یہ شخص اپنی عمر سے، کیا یہ جو ہے میں اپنی عمر سے کیا چھوٹا لگتا ہوں؟ یہ اسکول کے بچے کی طرح سے مجھے پڑھا رہے ہیں، تو کیا کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنی سچائی کے بدلے اور صاف گوئی کے بدلے مجھے لعنت ملامت کیا جا رہا ہے۔ نہ تو اسے گرفتاری کی کوئی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلومات دی جا رہی ہیں جہاں سے گرفتاری کا حکم ملا تھا۔ وہ کچھ مشتعل سا۔ پھر بالآخر جو ہے وہ کہتا ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ ابھی اگر میں جا کر کے چڑھائی کرتا ہوں اور میں سے بات چیت کروں تو شاید میرا راستہ نہ روکے اور کسی طرف معاملات فوراً نکلے جائے۔ تو وہ آتا ہے، اپنے بالوں کو ذرا سیدھا کیا، منہ پہ ہاتھ مارا، بٹن ٹھیک کیا، تو کہتے دیکھیے جناب کہ پکار اٹھا، اور ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے وہ ان سب پر چڑھ پڑا۔ وہ کہتے ہیں جس انداز سے آپ میرے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب میری رائے کے مطابق بجائے اس کے کہ آپ اس پہ وقت ضائع کریں کہ آپ کا یہ دعویٰ جو آپ نے بولا، آپ کا یہ دعویٰ صحیح تھا یا غلط، وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر معاملے کو خوش اسلوبی سے یہیں ختم کریں، اور اگر آپ کی بھی یہی رائے ہے تو آئیے جناب۔ مگر سپروائزر نے ہاتھ تو آگے خیر نہیں کیا، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبایا، بڑھے ہوئے کے ہاتھ کو دیکھا۔ کو ابھی تک یقین تھا کہ سپروائزر وہی کرے گا جیسے اس نے تجویز دی تھی، مگر اس کے برعکس سپروائزر کھڑا ہو گیا۔ مس برسنر جو تھی اس کے بستر پہ رکھے ہوئے اپنے گول ہیٹ کو اٹھا کر اپنے سر پہ پہنا، اس طرح سے پھنسایا جیسے کوئی نیا ہیڈ پہنا ہو، تو اور کہا کہ تمہیں ہر چیز بہت سادہ لگ رہی ہے، یہ سادہ نہیں ہے، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ معاملہ بآسانی خوش کن اختتام کی طرف بڑھایا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ دیکھیں اب اس کی امیدوں کو بڑھا نہیں،
کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے؟ تم محض گرفتار ہوئے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ ہے جو میں نے تمہیں اطلاع دینی تھی، یہی ہے جو میں نے کیا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ تم نے اسے کس انداز میں لیا. ایک دن کے لیے اب اتنا ہی کافی، کم از کم وقتی طور پر ہم ایک دوسرے کو الوداع ضرور کہہ سکتے ہیں. میرا خیال ہے اب تم بینک جانا چاہو گے یا نہیں جانا؟ وہ کہتے ہیں بینک ہے؟ میں بینک کیسے؟ میں تو زیر حراست ہوں، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں زیر حراست ہوں. اس نے قدرے سرکشی کے ساتھ کہا، کیونکہ اب وہ خود کو ذرا خود مختار وہ محسوس کر رہا تھا، آزاد. تو اب وہ ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا. اگر وہ یہاں سے چلے گئے، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے پیچھے بھاگ پڑے گا اور انہیں پیشکش کرے گا کہ وہ اسے گرفتار کریں گے. اس لیے اس نے حتیٰ کہ اسے دہرایا، بھائی میں بینک کیسے جا سکتا ہوں؟ بینک میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو زیر حراست ہوں. تو وہ کہتا ہے جواب میں کہ میرا خیال ہے تم نے میری بات کا غلط نتیجہ نکال لیا، میری بات کا تم نے غلط مطلب لیا ہے. سپروائزر نے کہا، جو اب دروازے تک پہنچ گیا تھا. وہ کہتا ہے یہ سچ ہے کہ تم زیر حراست ہو، مگر اسے تمہیں اپنے کام کرنے سے نہیں روکنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی قدغن نہیں ہونی چاہیے جو تمہیں تمہارے روزمرہ کے معمولات سے روکے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس نوعیت کی جو حراست ہے وہ اتنی بری نہیں ہے. کہنے کا آپ سپروائزر کے مزید قریب ہو گیا. تو کہتے ہیں میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے اس کے علاوہ کچھ سمجھا جائے. جواب میں اس سپروائزر نے کہا. تو وہ کہتا ہے کہ اس صورتحال میں تو پھر یہ لگتا ہے کہ مجھے میری حراست کے بارے میں مطلع کیے جانا بمشکل ضروری رہا ہوگا. کہنے کا اور مزید قریب ہو گیا. دوسرے لوگ بھی قریب آ گئے، سب وہاں پر ایک جمگھٹا سا بن گیا جو دروازے کے قریب تھے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی تھی. جواب میں بے دھڑک وہ بولتا ہے کہ ایک احمقانہ ڈیوٹی ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہو. سپروائزر نے کہا، اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہوئے ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال تھا کہ تم بینک جانا چاہ رہے ہو، مگر جس انداز میں تم ہر لفظ پر باریک بینی سے توجہ دے رہے ہو تو میں ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا. میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا کہ تم بینک جاؤ، میں نے صرف فرض کر لیا تھا کہ تم جانا چاہتے ہو، اور اسی وجہ سے تمہارے بینک جانے کے لیے اور تمہارے لیے چیزیں آسان کرنے کے لیے میں نے، اور پریشانی جو ہے ممکنہ حد تک اسے کم کرنے کی خاطر، میں ان 3 حضرات کو جو تمہارے بینک کے ساتھی ہیں، اہلکار ہیں، یہاں لے آیا ہوں. یہ تمہاری ثوابدید پر ہے، جانا چاہو تو چلے جانا، ورنہ میری بلا سے. تو جناب اس کو بھی اب یہیں ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات کریں گے. اللہ حافظ.